روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور ان چیزوں کا تعلق بندے کی ذاتی خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے کی طبعی خواہشات ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کا انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے، اور ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور حقیقت میں یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس کا مقصد اور منتہا تقوی، پرہیزگاری، اور اس کا نتیجہ اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری یہ کیا ہے؟ یہی اصل روزے کی روح ہے، اور روزے کے نتیجے میں ملنے والا انعام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا سب سے بڑا سبب ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اچھا، اس میں اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے اندر شیطان تو قید ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر روزے کی حالت میں ایک بہت بڑی طاقت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نفس، اور یہ نفس ہی ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے سب سے بڑے بربادی کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک یہ نفس جو ہے بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے وہ ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جاڑیں ہو، وچ ہی بیڑے وچ ہی چھیڑے، وچ ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، جو دل دا محرم ہویا باہو، سویو رب بچانے ہو۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، دشمن کا وار جب ہو اور بندے کو پتہ چل جائے کہ دشمن اس جگہ سے اس انداز سے وار کرتا ہے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دکھائے گا دائیں اور مارے گا بائیں تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دشمن کے وار کو پہچاننا یہ اس کے وار سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، برائی کی طرف ورغلاتا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو کیسے روکنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان دونوں میں زیادہ خطرناک کون ہے۔ تو نفس اور شیطان میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے بزرگوں نے اسے شیطان کا بڑا بھائی بھی قرار دیا ہے۔ دلیل بڑی قوی ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں کو حکم ہوا فسجدوا، تو سب نے کیا کیا؟ سارے سجدے بھی کر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، وہ اگڑ گیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ابلیس کو کس نے کہا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ ابلیس کو کس نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو؟ کوئی دوسرا ابلیس یا دوسرا شیطان تو کوئی تھا نہیں۔ تو اس وقت ابلیس کو اس کے نفس امارہ نے کہا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو۔ اس کو ہم اردو میں عام طور پر انانیت بھی کہتے ہیں، میں،
شیطان نے جواب دیا نا باقاعدہ، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے کہ جس نے خود شیطان کو بھی برباد کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس جب ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر ایک قوت جو ہمیں برائی کی طرف بلاتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شیطان کے جو برائی کی طرف بلانے کا طریقہ کار ہے نا، اس کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں جلد بازی ہے، جب سے کہ اس کے مقابلے میں نفس کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی، وہ تحمل سے بھی کام لے لیتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد یہ کام تم نے کرنا ہے، اور وہ کروا کر دم لیتا ہے۔ نفس کے اندر تحمل ہوتا ہے لیکن شیطان کے اندر جلد بازی ہوتی ہے۔ اچھا، شیطان جب کسی برائی کا حکم دیتا ہے تو اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، بندے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نفس کے اندر دلائل والا معاملہ بہت کمزور ہوتا ہے، یہ بندے کو اتنی جلدی کنونس نہیں کر سکتا ہے۔ نفس کی خواہشات کا تعلق زیادہ تر جسمانی لذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور دلیل کے طور پر اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ مزہ آئے گا، وقتی لذت حاصل ہوگی، وقتی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ بندے کو کنونس کرنے کے لیے دلائل دینے سے قاصر ہوتا ہے، جبکہ شیطان بندے کو کنونس کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا، ٹھیک ہے، بہن کا کیا کیا، اس نے حق مار لیا۔ اب اگر وہ دیتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے پاس سے، اب اس نے حق مار لیا، تو یہ شیطان کی طرف سے اگر ہوا تو شیطان اسے کنونس کرتا ہے، کہتا ہے اچھا میں اسے کیوں دوں، میں نے تو اسے اتنا فرنیچر لے کر دیا تھا، اس کی شادی میں نے اتنا خرچہ کر دیا تھا، اب بھی جب میں اس کے گھر جاتا ہوں فروٹ لے کے جاتا ہوں، میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے وہ بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اصل میں وراثت کا جو اس کا حق ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ بندے کو جب وسوسہ ڈالتا ہے یا اس کو کسی برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو اس کے اندر دلائل ہوتے ہیں، وہ بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نفس جو ہے، نفس کے اندر دلائل والا معاملہ بہت کمزور ہوتا ہے، بس وہ سستی پیدا کرتا ہے، اور وقتی طور پر بندے کو راحت اور سکون اور وقتی امید کے اندر بندے کو گرفتار کر کے بندے کو نیکی سے دور کر دیتا ہے یا گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ رمضان جو ہے نا، یہ روزہ اور رمضان یہ اصل میں حقیقت میں یہ نفس امارہ کے خلاف ایسی جنگ اور یہ اس کے اندر ایسی مشقت اور ایسی پریکٹس ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس کے روحانی فوائد کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا آسان ہو جائے اور تقویٰ نصیب ہو جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو چونکہ سارا دن کھایا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ افطار ہوتا ہے تو سامنے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً دل کرتا ہے کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی پکوڑا کھاتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، اب بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سو جاؤں تھوڑی دیر۔ تو یہ نفس جو ہے نا وہ طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، شروع میں اسی لیے ہم تراویح کے اندر آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وقت جب گزرتا ہے، 2 دن 4 دن، ہفتہ گزرتا ہے، 2 ہفتے گزرتے ہیں، تو اب وہ نشاط برقرار نہیں رہتا، وہ چستی اور طبیعت کے اندر وہ فرحت اور وہ تازگی نہیں رہتی کہ یار اب فوراً اب نماز کا ٹائم ہے تراویح کے لیے، تو فوراً بندہ تراویح کے لیے آ جائے۔
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس معاملے کے اندر نفس سے لڑنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں. اب وہ آ جاتے ہیں، اب وہ نفس کی خواہش کو پیچھے کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ٹائم پہ تراویح ادا کرتے ہیں، باقی ساری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں. اب ان لوگوں کو باقی لوگوں کے مقابلے میں روزے کی روحانیت زیادہ نصیب ہوتی ہے اور وہ زیادہ تقوی کے قریب ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر پورا مہینہ اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو آگے رکھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ساری زندگی کے لیے ہماری ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے جب کچھ بھی کرنا ہے تو اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفس کی مخالفت کس وجہ سے ہے. بھئی روزے کی حالت میں پیاس لگی ہے، پانی سامنے ہے، ایک بندہ ہے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، کلی میں پانی اس نے لیا، اگر اس نے پانی اندر نکل لیا کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ یار ایک قطرہ بھی پانی کا میرے حلق سے نیچے نہ اترے. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو گویا یہ نفس کی مخالفت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو جب ایک بندہ وہ پانی جو حقیقت میں حلال ہے، وہ کھانا جو حقیقت میں حلال ہے، لیکن اس خاص ٹائم پیریڈ کے اندر اس کا کھانا اور پینا اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کی رضا کو آگے رکھتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ وہ چیز جو فی نفسی ہی حلال ہے، روزے کی حالت میں اللہ کا حکم پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ اسے رک جاتا ہے، تو وہ چیز جو اللہ نے ہی حرام قرار دی ہے، اب وہ روزہ ہو یا نہ ہو، اب اس سے بندہ اگر نہیں رک رہا تو یہ بڑی ہی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں جو اللہ نے اس وقت حرام قرار دی ہیں وہ جو فور ایور حرام ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، کسی کا مال غصب کرنا ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، کسی کا حق مارنا ہے، یہ چیزیں روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں. تو جو بندہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، اگر وہ ان حرام کردہ چیزوں سے نہیں رک رہا تو اب اس کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس نے روزے سے کیا حاصل کیا ہے، اس نے کیا سیکھا ہے روزے سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ روزہ اس وجہ سے خالی وہ روزہ رکھتا ہے کہ وہ خالی بھوکا اور پیاسا ہے، اس نے خالی بھوکا رہ لیا ہے، خالی وہ پانی نہیں پی رہا ہے، پیاس اس نے برداشت کی ہوئی ہے، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ وہ روزے کی اصل حقیقت کو نہیں پا رہا ہے، جو کہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے اسے منع کر رکھا ہے وہ ان سے نہیں روک رہا ہے. ویسے وہ ایک ٹوٹل پورا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ صبح اس نے روزہ رکھ لیا، شام کو اس نے افطار کر لیا ہے. تو نفسانی خواہشات سے رکنا اور رکنے کا سبب اور اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. یہ روزہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس روزے کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیسے چلنا ہے. بندے کی عقل، بندے کا فہم، بندے کی خواہش، بندے کے سوچنے کا انداز، بندہ اچھا برا، نیکی بدی، فائدہ نقصان، اس کے بارے میں سوچتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، جہاں پر کسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، جہاں پر کسی چیز کے کرنے کا حکم آ جاتا ہے، وہاں بندے کی خواہش، بندے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بندے کے فیصلہ کرنے کی طاقت، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جانی چاہیے. اور یہی اصل یقین کی صورتحال ہے. اصل میں نفس امارہ بندے کو شک اور گمان کے پیچھے لگا دیتا ہے.
جبکہ حقیقی ایمان بندے کو یقین کی صورتحال سے روشناس کر دیتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ابو جہل نے جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں گیا ہوں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر میں نے عالم بالا کی 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، جو جنت دوزخ کو دیکھا ہے، پھر واپس آ گیا ہوں، تو یہ بات ماننے والی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب یہ اچھل پڑا، اس نے کہا اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کام بن گیا۔ اس نے کہا اگر یہ بات تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور فوراً کہا اگر وہ کہتے ہیں تو واللہ سچ کہتے ہیں۔ یہ ہے یقین کی دولت۔ اور نفس جو ہے وہ بندے کو سوچ وچار کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، شک اور گمان کے پیچھے لگا دیتا ہے، لیکن ایمان جو ہے یہ بندے کو جب اللہ رسول کی بات آ جائے، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے، جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر ادھر بندے کی عقل فوراً ختم ہو جائے اور فوراً بندہ یقین کے ساتھ کہے کہ اگر اللہ رسول کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے 100% درست ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 17 رمضان کو غزوہ بدر، اور اگر بات یقین کی ہو، اور اگر بات ایمان کی ہو، اور اگر بات نفس امارہ کے ماننے یا نہ ماننے کی ہو، اور اصحاب بدر کا ذکر نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ کیا تھا؟ کتنا ساز و سامان تھا؟ کتنی تعداد تھی؟ کفار کے لشکر کے مقابلے میں ان کی بظاہر کیا حیثیت تھی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے اصحاب بدر کی مدد کی، اور فرمایا کہ اس حالت میں کہ جب تم کمزور تھے، خود فرمایا تم کمزور تھے لیکن ہم نے تمہاری مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نفس امارہ کا دخل نہیں تھا، اور یہ اصحاب ان کے یقین کا درجہ یہ تھا کہ نفس امارہ اگر کچھ ان کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا بھی تو انہوں نے فوراً اس کو جھٹک دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے جانا ہے، تو کیا ہے، وہ جتنے نفوس قدسیہ آپ کے مخاطبین تھے، وہ جتنے بھی آپ کو وہ بات سن رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ان کے اوپر اتنا ظاہر تھا، اتنا ظاہر تھا، یقین اس درجے کا تھا کہ نفس امارہ انہیں شک اور گمان کے اندر مبتلا تو کرنا دور کی بات، وہ نفس امارہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکا، اور انہوں نے فوراً یقین کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے سر تسلیم خام ہے۔ بلکہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم آپ سے ایسی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اپنی جانوں کے نذرانے آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے آگے بڑھ بڑھ کر، بچوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ یقین تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے نا تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا فقدان یہ ہے، آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہمارا ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم یقین کے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کو یقین ہو کہ میرا ایک رب ہے، جس بندے کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس بندے کو یقین ہو کہ جب میں ادھر سے ادھر کوئی بھی بات کرتا ہوں، میرے اوپر 2 محافظ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب ہم سب زبان سے یقین کر رہے ہیں، زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میرا اور آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر چیز پر وہ مطلع ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا کردار خود بخود درست ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا فالٹ یہ ہے، چاروں طرف کیمرے لگے ہوں گے، ہم بالکل الرٹ ہوں گے، لیکن وہ کیمرہ جو ہمیں اندر باہر سے دیکھ رہا ہے،
اور اس کا زبان سے ہم اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں یقین کا درجہ اتنا کمزور ہے کہ ہم تھوڑا سا موقع ملتا ہے ادھر سے ادھر تو ہم فوراً 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتے، الا ما شاء اللہ۔ لیکن جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو حقیقت میں روزے کی حقیقت کو پانے کے لیے جستجو اور تگ و دو کرتے ہیں، جو واقعی تقوی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو تقوی کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے ملتجی ہیں، متلاشی ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اللہ کے کسی بندے کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے کسی بندے کو میری وجہ سے رنج نہ پہنچے، میں کسی کا حق نہ ماروں، میں کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال بھی نہ کروں، اور میں کسی کے ایسے کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کے دل میں رنج داخل نہ کروں، اور میں کسی مسلمان کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول نہ لوں۔ وہ ہر وقت اس چیز سے ڈرے گا۔ تو ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے کردار کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر خرابیاں آتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، یقین کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یقین کا وہ درجہ نہیں پاتے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالی بھوکا پیاسا رہنے کے بجائے روزے کی اصل حقیقت کو سمجھنے، تقوی کو اختیار کرنے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام حضرات